السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں مجاہد حسین، آپ دیکھ رہے ہیں لٹریری ہائٹس۔ دس ویڈیو از اباؤٹ 18th سینچری آف انگلش لٹریچر۔ بیفور آئی اسٹارٹ، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، خواہ کوئی بھی زبان ہو، انگلش، اردو یا کوئی اور، جب بھی اس کے لٹریچر کی بات آئے گی ہم اس کے لٹریری ٹرینڈز ڈسکس کریں گے، ہم اس کی لٹریری ہسٹری کی بات کریں گے and not its history in general. General means political history or any other aspect. Anyhow, let us discuss 18th century. 18th century کا آغاز 1701 میں ہوتا ہے۔ یہ وہ سال تھا جب کوئین این گدی پہ بیٹھی۔ 18th century کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ ایج آف پوپ اور دوسرا حصہ ایج آف جانسن۔ ایج آف پوپ از نون فار الیگزینڈر پوپ۔ پوپ کا شمار انگلش لٹریچر کے بڑے شعراء میں ہوتا ہے۔ اس کا ماسٹر پیس ریپ آف دا لاک ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے۔ یہ ایج 1701 سے 1744 تک چلی۔ دوسری طرف ایج آف جانسن از نون فار ڈاکٹر سیموئل جانسن۔ ڈاکٹر جانسن پوئٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فیمس پروز رائٹر بھی ہے۔ اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا، ڈاکٹر جانسن ایک لیکسیکوگرافر بھی ہے۔ لیکسیکوگرافر وہ ہوتا ہے جو الفاظ کو اکٹھا کرے اور انہیں ایک ترتیب دے۔ اینڈ سو وائی ڈڈ ہی رائٹ اے فیمس ڈکشنری۔ اینی ویز 1785 میں اس ایج کا اختتام ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑے پیریڈ، رومانٹک پیریڈ کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ 18th سینچری لٹریچر کے ٹریڈس پہ جانے سے پہلے اس ایج کے چند ناموں کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اسٹوڈنٹس ان ناموں کو اچھے سے دیکھ لیجئے گا کیونکہ ہر نام ایک اہم بات کے متعلق ہے جو آپ کو آگے جا کر کام دے گی۔ ایج آف ریزن۔ 18th سینچری کو ایج آف ریزن کہتے ہیں کیونکہ تب وہاں ریزننگ ڈومینیٹ کرتی تھی۔ لوگ فرسٹ ہینڈ نالج کو کم اور ریشنل انالیسس کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ ایج آف انلائٹنمنٹ۔ ایج آف انلائٹنمنٹ اس لیے کہ تب وہاں انگلینڈ میں انڈسٹریل ریولوشن آ چکا تھا، لوگوں کی دیہاتوں سے شہروں کی طرف ہجرت اینڈ ایکسپینشن آف لائف آل اراؤنڈ میڈ دیم سے 18th سینچری ایج آف انلائٹنمنٹ۔ 18th سینچری لٹریچر کی اگر بات کی جائے، چونکہ پروز سب سے زیادہ لکھا گیا اس لیے اسے ایج آف پروز بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رہے یہی وہ زمانہ تھا جب رچرڈسن نے اپنا پہلا ناول پیمیلا لکھا۔ ٹو نیمز اگسٹن ایج اینڈ نیو کلاسیکل ایج آر آل ٹوگیدر سیم۔ یہ دو نام اس لیے کہ اس وقت کا مونارک جارج ون اپنے آپ کو کنگ اگسٹس کہلواتا تھا۔ زیادہ تر ورکس میں گریک اور رومن رائٹرز کو کاپی کیا گیا اور شاید اس لیے بھی کہ 18th سینچری میں چند بڑی رائٹنگز بھی لکھی گئیں جیسا کہ ریپ آف دا لاک، گلیورس ٹریولز، ایسے آن کرٹیسزم اینڈ وائس ورسا۔ ایج آف سینسیبلٹی 18th سینچری کے سیکنڈ ہاف یعنی ایج آف جانسن کو کہا جاتا ہے کیونکہ تب ٹرانزیشن شروع ہو چکی تھی۔ سٹائل کی شفافیت کے ساتھ ساتھ جذبات کی شفافیت پہ بھی کام جاری تھا۔ اینڈ تھیمز ور بیسڈ آن فیلنگس، سینٹیمنٹس اینڈ پیشنز۔ یہ اور بہت کچھ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ ٹریڈس آف فرسٹ ہاف آف 18th سینچری۔ اسٹوڈنٹس ان کو اچھے سے سمجھ لیجئے گا کیونکہ انہی ٹریڈس کی بنیاد پہ ہم آگے کی رائٹنگز ڈسکس کریں گے۔ اینی ہاؤ، فرسٹ ہاف یعنی ایج آف پوپ کا پہلا ٹریڈ ان کا امیجنیشن اور ایموشن سے خالی ہونا تھا۔ ایسا اس لیے تھا کہ انگلینڈ میں انڈسٹریل ریولوشن آ چکا تھا، لوگ دیہاتوں سے شہروں کی طرف نقل مکانی کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرینڈز آف ایکسپینشنزم نے لائف کو مکینیکل بنا دیا تھا۔ اینی ویز تھیم شفٹڈ فرام رورل لائف ٹو اربن لائف، مطلب یہ ہے کہ زندگی مکینیکل ہو چکی تھی، لوگ انلائٹنڈ اور شہر گنجان آباد ہو چکے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب 18th سینچری لائف کو پروز کے ذریعے سٹرائز کیا گیا۔ 1740 میں ناول کی ایجاد اور اس میں سٹائر کا استعمال اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ
18th century life was very artificial. People were lacking emotion and imagination, and theme was very complex. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ریسٹوریشن ایج میں جذبات سے مار کھانے کے بعد لوگ ریزننگ پہ ٹوٹ پڑے تھے، اور وہ ڈومیننسی آف ریزن آپ کو یہاں صاف دکھائی دیتی ہے اینی ویز، لیک آف ایموشن اینڈ امیجنیشن، تھیم آف اربن لائف، invention of novel, and dominance of reason were some key traits of first half of 18th century. And for later half of 18th century, transition سب سے بڑا trait ہے. Transition of both language and content. Transition of both language as well as content. Style was getting precision, accuracy and clarity. Comparison of old order and new order. یہ وہ ٹریٹس ہیں جو اس بات کا پیش خیمہ تھے کہ رومانٹک ایج کا آغاز ہونے کو ہے. ہم اولیور گولڈ سمتھ کو پڑھیں گے، ہم ولیم کوپر کو پڑھیں گے، ہم ولیم بلیک کو پڑھیں گے. یہ وہ رائٹرز تھے جو تھے تو 18th سینچری کے، بٹ دیئر تھیمز ور ٹرانسفارمڈ اینڈ رومانٹک. تھیم آف سمپتھی، ڈیتھ، سورو اینڈ مورٹیلٹی. اگر آپ غور کریں 18th سینچری کے فرسٹ ہاف کی تھیمز اور سیکنڈ ہاف کی تھیمز میں واضح فرق موجود ہے. اینی ویز، آئیڈیا آف ٹرانزیشن، اولڈ لائف اور نیو لائف کا کمپیریسن، سٹائل کی شفافیت اور فیلنگز بیسڈ تھیمز، یہ وہ چند ٹریٹس ہیں جو آپ کو 18th سینچری کے سیکنڈ ہاف یعنی ایج آف جانسن میں ملتی ہیں. ہوپ فلی 18th سینچری کی ڈویژن، چند نیمز اور بریف ٹریٹس دیکھنے کے بعد یو مے ناؤ ہیو ہیڈ اے جنرل آئیڈیا اباؤٹ 18th سینچری اینڈ اٹس سگنیفیکینس ان ہسٹری آف انگلش لٹریچر. تو چلیے اب چلتے ہیں اس سینچری کے میجر رائٹرز پہ. وائل ڈسکسنگ ٹریڈس، میں نے ایمفسائز کیا تھا کہ اس ایج کو ایج آف پروز کہتے ہیں، کہ اس ایج میں آپ کو بڑے بڑے پروز رائٹرز اور ان کے فیمس ورکس دیکھنے کو ملیں گے. اگر ایج آف پوپ کی بات کی جائے تو شاید سب سے بڑا نام جوناتھن سوئفٹ کا ہے. سوئفٹ ایک کمال کا سیٹرسٹ ہے. وہ کہیں کہیں ایگزیجریٹ ضرور کرتا ہے، مگر آپ کو اس کی تمام تر رائٹنگز میں کہیں آرٹسٹک بریچ نظر نہیں آتا. اس کا فیمس ورک گلیورز ٹریولز ایک سٹائر ہے اس زمانے کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن پر. اسٹوڈنٹس، یہ ایک انٹرسٹنگ بک ہے، اس کو ضرور پڑھیے گا. گلیورز ٹریولز کا ہیرو گلیور ڈیفرنٹ وائجز پہ جاتا ہے اور ہر بار ایک نئے ایکسپیرینس سے گزرتا ہے. جوناتھن سوئفٹ کے بعد ڈینیل ڈیفو، پھر رچرڈ سٹیل اور پھر ہے ہمارے پاس آربیتناٹ. ڈینیل ڈیفو واز اے فیمس ناولسٹ. اس کا فیمس پیس روبنسن کروسو کنٹینز ایڈونچرس اسٹوریز. یہ کافی فیمس ورک ہے. ایکچولی اٹ نیریٹس ایڈونچرز ان پولیٹکس، کریج، آرٹلری، شیولری اینڈ نائٹہڈ آف دیٹ ٹائم. پھر رچرڈ سٹیلے کے فیمس ورکس کرسچین ہیرو اینڈ دا گارڈین. All they portray ethics, codes, and moral needs of that time. Then comes John Arbuthnot. He wrote History of John Bull. یہ ایک allegorical work ہے. Allegorical work ایک ایسا work ہوتا ہے جس میں دو meanings ہوتے ہیں، ایک apparent meaning اور ایک hidden meaning. Anyways, History of John Bull اس وقت کی politics کو allegorically criticize کرتی ہے. Anyhow, یہ وہ چند نیمز اور ان کے ورکس جو آپ کو ایج آف پوپ کے پروز میں ملتے ہیں. دوسری طرف کی اگر بات کی جائے، ایج آف جانسن میں سیموئل جانسن سب سے بڑا نام، پھر ایڈمنڈ برک اور آخر میں ایڈورڈ گبن. جانسن کو انٹلیکچوئل جائنٹ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پوئٹ بھی تھا، پروز رائٹر بھی تھا، کرٹک بھی تھا، اور سب سے اہم وہ ایک لیکسیکوگرافر بھی تھا. لیکسیکوگرافر کون ہوتا ہے میں پہلے بتا چکا ہوں. اس کے سٹائل کی اگر بات کی جائے، his style was very humorous and clear. It contained sarcasm and verbosity. If you see a bit deep, اس کے سٹائل کے یہ چاروں ٹریٹس آپ کو بظاہر الگ الگ نظر آتے ہیں، مگر در حقیقت یہی ہوتا ہے ایک اسکالر جو وبوسو لکھے لینگویج کے لیے اور کلیئر لکھے کانٹینٹ کے لیے. He wrote dictionary, lives of poets, the idler and the restless. To be very short, اس کی تمام تر رائٹنگز میں آپ کو ہیومر بھی نظر آئے گا، وہ کلیئر بھی ہوں گی
ان میں ہلکا سا ایک سارکسٹک ٹچ بھی ہوگا اور لینگویج میں ہوگی ایک سوفسٹیکیٹڈ ویکیبلری، کمپلیکس فریزز اینڈ ویری ڈیفیکلٹ کلازز۔ آگے چلیں تو ایڈمنڈ برک کی رائٹنگز میں ڈسکنٹینٹمنٹ ہے آن امریکن ٹیکسیشن اینڈ دی ریفلیکشن آن دی فرینچ ریولوشن۔ وہی سٹائر، وہی پولیٹیکل انسٹیٹیوشن آپ کو اس کی رائٹنگز میں بھی ملتا ہے، یا یوں کہیں پوری سینچری میں ملتا ہے۔ اسٹوڈنٹس یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیے گا، ایڈمنڈ برک کی رائٹنگز میں آپ کو فرینچ ریولوشن کا انفلوئنس بھی نظر آتا ہے۔ فرام 1729 to 1797 ایڈمنڈ برک لیوڈ، اسی دوران فرینچ ریولوشن بھی ہوتا ہے، سو اس کا انفلوئنس آپ کو یہاں نظر آئے گا۔ دی ریفلیکشن آن دا فرینچ ریولوشن از اباؤٹ دیٹ انفلوئنس۔ آخر میں ایڈورڈ گبن کو انگلینڈ کا پہلا ہسٹورین مانا جاتا ہے۔ ہی روٹ لٹریری پلس ہسٹوریکل ورکس۔ His style was somehow exhaustive but elaborate. The decline and fall of the Roman Empire، اس کے علاوہ لیٹرز اور ڈائریز، یہاں پہ بھی سٹائر ہے، پرنسپلز آف مونارکی، morality in politics and so on۔ پروز ڈسکس کرنے کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں اس سینچری کے میجر پوئٹس پہ۔ ایج آف پوپ میں الیگزینڈر پوپ، میتھیو پرائر، جان گے اینڈ سم مائنر نیمز، ایڈورڈ ینگ، ٹامس پارنل، جیمز ٹامس اینڈ لیڈی ونچلسی۔ الیگزینڈر پوپ ایک بڑا نام، ایک بڑا شاعر۔ ہی روٹ ریپ آف دا لاک اینڈ ایسے آن کرٹیسزم۔ ریپ آف دا لاک ایک موک ایپک ہے۔ موک ایپک ایک ایسی پوم ہوتی ہے جو ایپک کے جیسی ہو مگر ایپک نہ ہو، مینز سبجیکٹ از ٹریویل اینڈ لینگویج از آرڈینری۔ پوپ اس پوئم میں اپنی پروٹیگنسٹ بلندا کے ذریعے 18th سینچری لائف کو کرٹیسائز کرتا ہے، ان کی آرٹیفیشل اپیرنس کو کرٹیسائز کرتا ہے، ان کی افیکٹیشنز کو کرٹیسائز کرتا ہے، ان کی وینیٹیز کو۔ ان شارٹ، ریپ آف دا لاک از دا بیسٹ ریپرزنٹیشن آف 18th سینچری لائف۔ میتھیو پرائر کی پروگرس آف مائنڈ، جان گے کی آرٹ آف واکنگ دا اسٹریٹس آف لنڈن۔ To be very truthful, all these writings criticize 18th century life. Progress of mind psychological vanities کی بات کرتی ہے تو Art of Walking the Streets of London physical appearances, physical vanities اور physical affectations کی بات کرتی ہے۔ مقصد ایک ہی تھا کہ 18th سینچری لائف کو کرٹیسائز کیا جائے۔ دوسری طرف ایج آف جانسن میں سیموئل جانسن سب سے بڑا نام، دین اولیور گولڈ سمتھ، جیمز ٹامسن، ٹامس گرے، ولیم کولنز، ولیم بلیک، رابرٹ برنز، ولیم کوپر اینڈ جارج کریل۔ اس ایج میں موجود سب پوئٹس کا سٹائل کلیئر ہوگا، پریسائز ہوگا اور ایکوریٹ ہوگا۔ تھیم آپ کو رومانٹک ایج کی طرف موو ہوتا نظر آئے گا۔ مثلا اگر ہم بات کریں ولیم بلیک کی تو اس کا تعلق پری رومانٹک ایرا سے ہے۔ اسی طرح اولیور گولڈ سمتھ اور ولیم کوپر دونوں رومانٹک ٹرانزیشن کا حصہ ہیں۔ اینی ہاؤ، سیموئل جانسن روٹ لنڈن اینڈ دی وینٹی آف ہیومن وشز۔ کہ سیموئل جانسن ابھی تک ایج آف سینسیبلٹی میں ہی ہے، فزیکلی بھی اور سائیکولوجیکلی بھی۔ پیچھے ہم نے اس کو ایز اے پروز رائٹر ڈسکس کیا، یہاں پہ ہم اس کو ایز اے پوئٹ ڈسکس کر رہے ہیں۔ بٹ نو چینج ان تھیم، نو چینج ان لینگویج اینڈ نو چینج ان کانٹینٹ۔ وہی ہلکی سی ٹرانزیشن، ہیومرس سٹائل اور سوشل ڈپکشن۔ اولیور گولڈ سمتھ کی دا ٹریولر، دا ڈیزرٹڈ ولیج۔ اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا، گولڈ سمتھ کو فرسٹ رومانٹک مانا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی رائٹنگز میں ٹرانزیشن ٹورڈز رومانٹسزم واضح نظر آتی ہے۔ پھر جیمز ٹامسن کی دا سیزن، ٹامس گرے کی ایلیجی ریٹن ان اے کنٹری چرچ یارڈ، ولیم کولنز کی ٹو فیئر ٹو دا پیشن، بلیک کے سانگز آف انوسینس اینڈ سانگز آف ایکسپیرینس، رابرٹ برنز ٹو اے ماؤس، ولیم کوپر کی پوئمز، اے کمپیریسن، کنٹینٹمنٹ، ڈیپینڈنس، گاڈ مووز ان اے مسٹیریس وے، اور آخر میں جارج کریل، دا ولیج اینڈ دا پیرش رجسٹر۔ یہاں پہ دو پوئٹس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، ایک ٹامس گرے اور دوسرا ولیم بلیک۔ ٹامس گرے کو گریو یارڈ پوئٹری کا فادر مانا جاتا ہے۔ پہلے سمجھ لیتے ہیں گریو یارڈ پوئٹری ہوتی کیا ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ ایک ایسی فارم آف پوئٹری ہوتی ہے جس میں سوروز کو ڈپکٹ کیا جاتا ہے۔ تھیمز آر لائک لیمنٹیشنز، ڈیتھس، ڈپارچرز، پیشنز آر دیئر،
We release sentiments. I hope you understand. Elegy written in a country churchyard ایسی ہی ایک پوئم ہے. اسپیکر اپنے دوست کی موت پہ افسردہ ہے. اس کے ٹائٹل میں ایک ورڈ ہے ایلیجی. یہ ایک لٹریری ٹیکنیک ہے. It is a poem written on someone's departure or death. Anyways, Thomas Gray, father of graveyard poetry, his elegy written in a country churchyard. Elegy کیا ہوتی ہے؟ Graveyard poetry کیا ہوتی ہے؟ I have told you, right? پھر ہے ولیم بلیک. ولیم بلیک ایک کمال کا رومانٹک ہے. He is known for duality of themes, comparisons, contradictions and antithesis. اس کے دو ورکس سانگز آف انوسینس اینڈ سانگز آف ایکسپیرینس ایک دوسرے کا کاؤنٹر ہیں. ایک میں انوسینس کو ایز اے تھیم ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے تو دوسرے میں ایکسپیرینس کو ایز اے تھیم ایگزیکیوٹ کیا گیا. مقصد تھا کہ ہیومن لائف کی ڈائریکشن کا تعین کیا جا سکے. ایک ریلیجیس ٹچ بھی ہے. پھر انفلوئنس آف فرینچ ریولوشن, انفلوئنس آف انڈسٹریل ریولوشن اینڈ سو مینی ادر تھنگز لائک دیٹ. اینی ویز, ایک طرف وہ پوئٹس ہیں جو ایج آف پوپ میں لکھ رہے تھے اور دوسری طرف وہ پوئٹس ہیں جو ایج آف جانسن میں لکھ رہے تھے. with the exception of a literal transition, all are same. And finally 18th century drama. اس کی ڈیٹیلز پہ جانے سے پہلے let me tell you 18th century drama was a drama of decline. کوئی بڑا ڈرامٹسٹ آپ کو یہاں نظر نہیں آتا. very few names are there and very few writings are there. ایسا کیوں تھا؟ ایک بڑی وجہ تو لائسنسنگ ایکٹ ہے. لائسنسنگ ایکٹ کی وجہ سے فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن بہت حد تک کم ہو چکی تھی. اپنی بات کو کھلے انداز میں کہنا پاسبل ہی نہیں تھا. تو ایسے میں یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی بڑا ڈرامہ لکھا جاتا؟ دوسری وجہ شاید اس ایج کی ایکسپینشنزم اور انلائٹنمنٹ تھی. لوگ میکینیکل ہو چکے تھے. زندگی بہت مصروف ہو چکی تھی. شاید کسی کے پاس وقت ہی نہیں تھا کہ وہ ڈرامہ لکھے یا ایون ڈرامہ دیکھے. سو were the reasons why 18th century drama declined. ڈیٹیلز میں ہمارے پاس ایک طرف ٹریجڈی ہے اور دوسری طرف کامیڈی. ٹریجڈی دو ٹریڈیشنز میں لکھی گئی, ایک رومانٹک ٹریڈیشن اور دوسری کلاسیکل ٹریڈیشن. رومانٹک ٹریڈیشن الیزابتھن ایج کو فالو کرتی تھی جس میں انٹریکیٹ پلاٹس اور تھیم آف وائلنس اینڈ ہارر. ٹامس آٹووے کا وینس پرزروڈ ایسی ہی ٹریڈیشن کی ایک ٹریجڈی ہے. دین کمز کلاسیکل ٹریڈیشن. اس نے فرینچ ٹریڈیشن کو فالو کیا. اس میں سنگل پلاٹ ہوتے تھے, لمبی لمبی سپیچز. وہ سپیچز جذبات پہ مبنی ہوتی تھی جس کو ریڈرز آخر میں ایز اے تھیم آئیڈینٹیفائی کر لیتے تھے. ڈاکٹر جانسن کا ایرینی اسی ٹریڈیشن میں لکھا گیا. واٹ آئی ٹولڈ یو اے وائل بیفور وہ آپ کو یہاں نظر آتا ہے. نو فیمس رائٹنگ اینڈ نو فیمس کانٹینٹ. دوسری طرف کامیڈی میں ہمارے پاس سٹیل ہے, کولے کبر, ہیوج کیلی اینڈ ریچرڈ کمبرلینڈ. فار سٹیلے, دا فیونرل, دا لیئنگ لیور اینڈ دا ٹینڈر ہسبینڈ. پھر اس فیز میں ایک نئی چیز دیکھنے کو ملی, دیٹ از سینٹیمنٹل کامیڈی. ایکچولی اٹ واز این ایکسپیریمنٹ. ایکسپیریمنٹ کس طرح؟ تین نام جو آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آیا سینٹیمنٹس کو مزاح کا حصہ بنایا جا سکتا ہے یا نہیں. وہ کسی حد تک کامیاب بھی ٹھہرے مگر شاید دیر ہو چکی تھی. دیر اس لیے کہ یہ ایکسپیریمنٹ ایج آف جانسن میں کیا جا رہا تھا اور وہ ایج ٹرانزیشن ٹورڈز رومانٹسزم کے در پہ تھی. اس لیے ایج آف جانسن نے ایسے میگر ایکسپیریمنٹ کو افورڈ نہیں کیا. اور میری اس بات کا ثبوت نیچے موجود ہے. چونکہ موسٹ آف دا رائٹرز ٹرانزیشن کے حامی تھے, انہوں نے سینٹیمنٹل کامیڈی کے خلاف ریوولٹ کا اعلان کر دیا. اس میں دو بڑے نام ہیں, اولیور گولڈ سمتھ اور ریچرڈ شیریڈن. انڈر دیئر سپرویژن اے پیور کامیڈی واز اسٹینڈرڈائزڈ. ایک سیٹ پیٹرن اور ایک بیس لائن دی گئی کہ اگر کسی نے کامیڈی لکھنی ہی ہے تو اسے سرٹن سٹینڈرڈز میٹ کرنے ہوں گے. شی اسٹوپس ٹو کنکر بائی اولیور گولڈ سمتھ اینڈ دا رائولز اینڈ دا اسکول فار اسکینڈل میٹ دوز اسٹینڈرڈز. ٹو سمرائز 18th century, its division into two parts, age of Pope and age of Johnson. Some other names, traits of first half of 18th century and traits of later half of 18th century. In prose of age of Pope, Daniel Defoe, Richard Steele,
John Arbuthnot, and Jonathan Swift, while in prose of Age of Johnson, Samuel Johnson, Edmund Burke, and Edward Gibbon. In poetry of Age of Pope, Alexander Pope, Matthew Prior, and John Gay, while in poetry of Age of Johnson, Samuel Johnson, Oliver Goldsmith, James Thomson, Thomas Gray, William Collins, William Blake, Robert Burns, William Cooper, and George Crale. And in drama of 18th century, tragedy in two traditions, Romantic tradition and classical tradition, while in comedy, Steele, Colley Gibber, Hugh Kelly, and Richard Cumberland. For revolt against comedy, Oliver Goldsmith and Richard Sheridan. Thanks for watching.